بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نور اسلامک ٹیچر کے معزز ناظرین و سامعین، قرآن مجید کی 2 آیات کا معجزہ خود دیکھیں۔ یہ آیات جس نے پڑھی مالدار ہو گیا، رزق دولت عاشق ہو جاتے ہیں۔ ناظرین کرام، آج کا جو یہ عمل ہے یہ بڑا خاص عمل ہے، اور یہ قرآن مجید کی 2 مبارک آیات کا عمل ہے۔ اس لیے اس عمل کو اپنی زندگی کا آپ نے معمول بنا لینا ہے، اور یہ عمل آپ کے لیے بہت لمبے ٹائم کا عمل نہیں ہے، بڑے مختصر وقت کا عمل ہے۔ انشاءاللہ تعالی اس سے آپ کو فائدہ بہت زیادہ ہوگا، جتنا آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا اس سے زیادہ، آپ کی سوچ سے بڑھ کر اس سے آپ کو فائدہ ہوگا۔ خالق کائنات آپ کو ضرور نوازیں گے انشاءاللہ تعالی، لیکن کرنا آپ نے پورا عمل کو سمجھ کے ہے۔ جس طریقے سے بتایا جائے اسی طریقے سے آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے تاکہ بات مکمل سمجھ میں آ سکے۔ ہر بات میں نے لکھی نہیں ہوتی، کچھ باتیں ویسے بھی بتائی جاتی ہیں، اس لیے ویڈیو کو مکمل دیکھا کریں اور آگے شیئر بھی کیا کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی استفادہ کر سکیں۔ اچھی بات کا شیئر کرنا بھی صدقہ جاریہ ہے۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کو عمل بتاؤں، آپ سے گزارش ہے اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے تاکہ اس طرح کی مفید ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ ہم آگے بڑھتے ہیں وظیفے کی طرف، عمل کی طرف۔ کون سا عمل ہے جو آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اور یہ آپ نے کرنا ہے اور اس سے آپ ڈھیروں فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ صرف رزق کے لیے نہیں ہے، یہ عمل دنیا کے ہر کام کے لیے ہے۔ جو بھی آپ کی حاجت ہے، ضرورت ہے، اس کے لیے ہے۔ آپ کی تمام مصیبتوں سے حفاظت ہوگی اس عمل کے ساتھ، پریشانیوں سے حفاظت ہوگی، آپ کو ہر غم سے، دکھ سے نجات مل جائے گی اس عمل کے ساتھ۔ اگر آپ اس کو کرتے ہیں، آپ کے کاروبار کے مسائل ہیں وہ حل ہو جائیں گے، آپ کے رزق کے مسائل ہیں وہ حل ہو جائیں گے، تنگی ہے کسی بھی طرح کی، بندشیں ہیں کسی بھی طرح کی، وہ ساری کی ساری ختم ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ اور ایک اور بات بتاؤں کہ اس عمل کو جو شخص کرتا ہے، اپنا معمول بناتا ہے، روحانی مخلوق اس کے ساتھ اپنا تعلق بنا لیتی ہے، دوستی ہو جاتی ہے اس کی، جنات کے ساتھ دوستی ہو جاتی ہے اس کی، روحانی مخلوق کے ساتھ دوستی ہو جاتی ہے اس کی، اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ۔ یہ ایسا مبارک عمل ہے اور ایسی مبارک یہ صورتیں ہیں، اس لیے ان کو یوں سمجھ لیں کہ جس طرح کھانا ہمارے لیے ضروری ہے، ان صورتوں کو پڑھنا بھی اپنے لیے آپ ضروری سمجھ لیں کہ میں نے اس عمل کو کرنا ہی کرنا ہے، کچھ بھی ہو جائے کرنا ہی کرنا ہے۔ چلیے، نماز پنجگانہ سب سے اول، سب سے پہلی چیز جو بحیثیت مسلمان میرے اوپر، آپ کے اوپر، ہم سب کے اوپر جو لاگو ہوتی ہے وہ ہے نماز پنجگانہ۔ نماز کی پابندی ضرور کرنی ہے، ضرور کرنی ہے۔ یہ عمل ہی نہیں بلکہ کوئی بھی آپ عمل کرتے ہیں روحانی، کوئی بھی آپ وظیفہ کرتے ہیں، ہر وظیفے کے لیے جو سب سے لازم چیز ہوتی ہے، جو سب سے بڑی چیز ہوتی ہے وہ نماز پنجگانہ ہے۔ اگر نماز پنجگانہ نہیں ہے اور ہم وظائف مختلف کرتے رہتے ہیں تو پھر یاد رکھیے کہ ان وظائف سے ہمیں وہ فوائد حاصل نہیں ہو سکتے جو فوائد ان کے بتائے جاتے ہیں۔ پھر ہم گلہ یہ کرتے ہیں، شکوہ یہ کرتے ہیں کہ ہم نے یہ وظیفہ کیا، ہم نے یہ عمل کیا، لیکن ہمیں اس سے فائدہ حاصل نہیں ہوا، آپ نے بتایا کچھ تھا لیکن ویسا نہیں ہوا۔ اور اصل میں ہم اپنی کمی کو نہیں دیکھتے، اپنی غلطی کو نہیں دیکھتے۔ ہماری غلطی یہی ہوتی ہے کہ ہم نماز پنجگانہ نہیں پڑھتے۔ پہلی چیز نماز پنجگانہ کی پابندی ہے، اس عمل کے لیے شرط ہے، ہر عمل کے لیے شرط ہے۔ دوسرے نمبر کے اوپر روزانہ قرآن مجید کی تلاوت، جتنی بھی آپ کر سکیں آسانی کے ساتھ، تھوڑی زیادہ، جتنی بھی۔ یہ رمضان المبارک ہے، اس کے اندر زیادہ کوشش کریں، اور یہ عمل صرف رمضان کے ساتھ خاص نہیں ہے، آپ اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے انشاءاللہ تعالی، اور اس کو ہمیشہ کرتے رہیں گے۔ آگے بڑھیے، درود شریف کثرت کریں، اس کی پڑھتے رہیں، اٹھتے بیٹھتے اپنا کام کاج کرتے ہوئے درود شریف کو ضرور پڑھا کریں۔ درود شریف ایسی چیز ہے جس سے اللہ رب العزت راضی ہوتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوتی ہے۔ تو درود شریف کوئی کثرت آپ نے کرنی ہے۔
نمبر 4 یہ استغفار آپ کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں، جو کلمات بھی آپ کو یاد ہوں آسانی کے ساتھ ان کلمات کو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ صرف استغفر اللہ ربی بھی کہہ سکتے ہیں، استغفر اللہ العظیم بھی کہہ سکتے ہیں، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ یعنی استغفار آپ نے ضرور کرنا ہے جو بھی کلمات آپ کو یاد ہوں، اور صرف یہ زبان سے اس کو رٹنا نہیں ہے، رٹے رٹائے کلمے جملے نہیں بولنے، بلکہ دل سے جو بھی آپ کلمات استغفار کے بولیں گے ان کو دل سے بولنا ہے، دل سے بولنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی جب دل سے استغفار کریں گے تو اس کے فیض و برکات آپ کو ضرور نظر آئیں گے۔ تو یہ 4 چیزیں ہو گئی، یوں سمجھ لیجئے کہ یہ عمل جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اس عمل کی یہ شرائط ہیں چاروں: نماز 5 جگانا، روزانہ قرآن مجید کی تلاوت، درود شریف اور استغفار، یہ اس کی شرائط ہے اس وظیفہ کی۔ اب آگے وظیفہ جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، یہ وظیفہ آپ نے ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ اس کو پڑھنا ہے۔ اول آخر درود شریف پڑھ لیا کریں، 1 بار، 3 بار، 5 بار، جتنی مرتبہ پڑھ سکیں، اول آخر درود شریف پڑھ لیا، اور 7 مرتبہ آپ نے قرآن مجید کے ان 2 آیات کو پڑھنا ہے۔ اب دیکھتے ہیں وہ آیات کون سی ہیں۔ وہ ہے سورۃ التوبہ کی آخری 2 آیات، سورۃ التوبہ کی آخری 2 آیات۔ ان 2 آیات کو آپ نے روزانہ ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ ہر فرض نماز کے بعد آپ نے 7 مرتبہ ان 2 آیات کو پڑھنا ہے۔ نماز کے ہر فرض کے بعد، ہر فرض کے بعد 7 بار، یہ لیں، ہر فرض کے بعد آپ نے، فرض نماز کے بعد آپ نے اس کو، یہ غلط ہو گیا تھا، چلیں کوئی بات نہیں، ہر فرض نماز کے بعد آپ نے اس کو 7 مرتبہ ان آیات کو پڑھنا ہے، اور وہ آیات سورۃ التوبہ کی آخری 2 آیات ہیں۔ ان آیات کو میں آپ کے ساتھ پڑھ دیتا ہوں، ان کو سماعت کر لیں، اور کوئی غلطی وغیرہ ہو تو اس کو درست کر لیں۔ اور ایک اور بات کہ جب بھی قرآنی وظائف آپ کریں تو تعوذ تسمیہ ضرور پڑھ لیا کریں، یعنی 3 درود شریف پڑھا تو پھر آپ نے اس کے بعد تعوذ کو پڑھا، پھر تسمیہ کو، پھر 7 مرتبہ ان آیات کو پڑھ دیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ یہ قرآن مجید کی سورۃ التوبہ کی آخری 2 آیات ہیں۔ ان کو آپ نے ہر فرض نماز کے بعد 7 مرتبہ پڑھنا ہے، اس کو اپنا معمول بنا لینا ہے، اور اگر کوئی خاص آپ کا مقصد ہو تو اس کو ذہن میں رکھ لیا کریں، ورنہ آپ اس کو ویسے ہی پڑھتے رہیں اور اپنے ذہن میں یہی رکھیں کہ مولا کریم میرے جتنے بھی مسائل، جتنے بھی میری حاجات ضروریات ہیں ان کو پورا فرما دیجئے۔ اگر آپ چند دن اس عمل کو کرتے ہیں، ان آیات کو اپنا معمول بناتے ہیں، تو پھر خود ہی آپ کو نظر آنے لگ جائے گا کہ ان سے کتنے بڑے بڑے فائدے ہیں جو آپ کو حاصل ہونا شروع ہو گئے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ تو اس عمل کو اپنا معمول بنائیے، ویڈیو کو آگے ضرور شیئر کیجئے گا۔ اللہ حافظ و ناصر۔